امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور ایران امریکہ جنگ کو لے کر ان کے دورے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ 1971 میں نکسن کے بعد اب تک امریکی صدر چین کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ خود ٹرمپ کا یہ چین کا دوسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے وہ 2017 میں بھی چین گئے تھے اور پھر اوباما 2009 میں گئے، اور اب جب ٹرمپ دوبارہ گئے ہیں تو گرم جوشی سے ان کا استقبال ہوا ہے۔ ٹرمپ نے دونوں کو سپر پاور کہا ہے اور چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم حریف نہیں ہیں، ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کا بڑا شاندار استقبال ہوا ہے، مختلف تقریبات وہاں پر جاری ہیں۔ ایران کے معاملات بھی ڈسکشن میں آ رہے ہیں اور تائیوان کو لے کر بھی چین اپنا موقف رکھ رہا ہے۔ سب کو ڈسکس کریں گے۔ احتشام الحق صاحب کا ساتھ ہمیں حاصل ہے، اس بیچ مجھے جاوید ملک صاحب نے بھی جو کیا ہے، سابق سفارتکار، تجزیہ کار، بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے دونوں ہی کے پاس، امریکہ کے پاس بھی اور خود چین کے پاس بھی، کہ وہ تائیوان کو بھی ڈسکس کر لیں اور وہیں پر ایران سے متعلق معاملات کو بھی لے کر چلیں۔ تو اس گولڈن اپرچونٹی میں اس وقت جو اپر ہینڈ ہے، آلدو کہ ٹرمپ کا جو وہ ہینڈ شیک ہے وہ بڑا ڈومینیٹنگ رہتا ہے، لیکن یہاں پر بھی کیا بیجنگ میں ٹرمپ ہی ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا پلڑا برابر ہے؟ جی عبید اللہ صاحب، میری نظر میں تو اگر آپ اس میٹنگ کو دیکھیں تو جو دنیا بھر کے جیو پولیٹیکل اینالسٹس ہیں، اور میں کسی حد تک ان سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ میری نظر میں بھی یہ سب سے اہم ترین میٹنگ ہے ہمارے فیوچر کا، جو روڈ میپ ہے جیو پالیٹکس کا، جیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ جو دنیا کا سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے، پہلے امریکہ اور USSR کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ 2 سپر پاورز تھیں اور ان کے درمیان کانفرنٹیشنل ریلیشن شپ تھی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلش سپر پاور ہے، دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے مضبوط، سب سے میں سمجھتا ہوں کہ امیر ترین ملک ہے امریکہ، ایک اسٹیبلش سپر پاور ہے۔ دوسری طرف چائنا ہے جو بھی ایک سپر پاور ہے اور ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے۔ اب ان دونوں نے اوبیسلی دنیا میں آئندہ آنے والی جو سینچری ہے اس میں ڈومینیٹ کرنا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم تصادم کے راستے پہ چلیں جیسے کہ USSR اور امریکہ چلے تھے، دونوں کا نقصان ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک واشنگٹن میں بات کی جاتی تھی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم چائنا کو کنٹین کر سکتے ہیں۔ اب واشنگٹن میں ایسی بات نہیں ہو رہی، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کمپلیمنٹ کرنا ہے، ہم کو کولیبوریٹ کرنا ہے، اور ہم نے ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ کرنی ہے چائنا کی، اور ہم نے اس طرح سے اپنی ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم دونوں دنیا کی جو فیوچر ہے اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ کچھ ایسی اسٹرینگس ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں، کچھ ایسی اسٹرینگس ہیں جو چائنا کے پاس ہیں، اور اگر وہ دونوں آپس میں ایک طرح سے مینجڈ کمپٹیشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو اہم ترین میری نظر میں چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ڈٹرمن کرنا ہے، چاہے وہ AI ہو، چاہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو، چاہے وہ آٹومیشن ہو، چاہے وہ مشین لرننگ ہو، چاہے وہ 3D پرنٹنگ ہو، چاہے وہ الیکٹرک وہیکلز ہوں، چاہے وہ کلین انرجی ہو۔ یہ تمام ایسی فیلڈز ہیں جن میں جو ممالک جو ان کو اڈاپٹ کریں گے وہ اپنے آپ کو ایز اے پاور برقرار رکھ سکیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اوبیسلی اس حوالے سے یہ بات چل رہی ہے، سب سے اہم ٹیکنالوجی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ڈیلیگیشن کے اندر امریکہ کے تمام ٹاپ ٹیکنالوجی کمپنیز کے جو CEOs ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین موضوع آپ نے بھی اٹھایا وہ ہے تائیوان۔ تائیوان ایک جیو پولیٹیکل ایشو ہے جس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہیں چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ اس کے علاوہ ٹیرفس جو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جیسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم شروع ہوئی انہوں نے ٹیرفس پالیسی انٹروڈیوس کر دی، جس کا بہت زیادہ نقصان چائنا کو ہوا۔ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ٹیرفس کو مزید کم ہونا چاہیے۔ پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے دونوں کے درمیان، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک جو دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ موسٹلی تو ڈالر میں ہوتی ہے، لیکن چائنا یہ بھی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یوان کو بھی موقع ملے۔ تو اس طرح سے اس میں جو اسٹریٹجک مینجمنٹ کی آپ نے بات کی نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اس کو ذرا احتشام صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ احتشام صاحب، اس اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ظاہر ہے آبنہ ہرمز کھلنا چین کے مفاد میں ہے اور تائیوان کو لے کر امریکہ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، تو کیا یہاں کوئی ایک میوچل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتا ہے، وہ کہ امریکی جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، اس کو بھی روم ملے اور چین کے لیے آبنہ ہرمز کے ذریعے معاملات آسان ہوں تاکہ وہ اپنا تیل وغیرہ اور دیگر معاملات کو چلا سکے؟ دیکھیں، میں عبید شروع کروں گا آج نیو یارک ٹائم کی سٹوری سے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر میٹنگ ان دا شیڈو آف وار، اور پھر ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ 6 ہفتے پہلے دورہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو جاتا تو اچھا تھا، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا سکتے۔ جب وہ کہتے تھے کہ میں جب چاہوں گا ایران کے ساتھ جنگ بند کر سکتا ہوں، جب چاہوں میں نیوکلیر کو ٹیک آؤٹ کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اب وہ جا رہے ہیں تو نہ اب رائے ہرمز کھلی ہے، نہ نیوکلیر ایشو طے ہوا ہے، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیو پولیٹیکل ڈرائیور بڑا تکڑا اپنی بات منوائے گا۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہوئی ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں عبید، اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب
ایران کے معاملے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ بینک نہیں کرنا چاہتے ان کے اوپر، پریزیڈنٹ شی کے پہ بھی آپ بیچ میں آئیں تو جنگ بند کروائیں، ان کا خیال ہے کہ بڑی کمزوری ہوگی. میرے لیے تو بہتر یہ ہے کہ جو ریجنل پلیئر ہیں اسپیشلی پاکستان اور قطر اور سعودی عرب کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. دوسرا وہ اپنے لوگوں کو کہہ چکے ہیں جی جنگ فار آل پریکٹیکل پرپسز بند ہو چکی ہے، لہٰذا اتنا بڑا پریشر نہیں. ابھی جو جاوید صاحب بات کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کو آپ دیکھ لیں، ٹاپ لیول کے سی اوز، اس میں آپ دیکھ لیں جو لوگ گئے ہوئے ہیں، ایلان مسک گئے ہوئے ہیں، اسپیس اینڈ ایپل کمپنیاں ہیں، سٹی، بلیک راک، بوئنگ اور گولڈمین سیکس، سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. اصل چیز ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس دفعہ چین سے ٹریڈ ڈیل لینی ہے، اور اس میں ان کا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم نے چائنیز کمپنی کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی امریکہ میں، چائنا بھی ہمیں ایسی اجازت دے دے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. اس پہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز جو ہے نا بڑی حد تک جو ہے نا وہ ایگری کر رہے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اس کا میکینزم فریم ورک بہتر طریقے سے ایوالو کیا جائے. اور یہ بار بار جو آپ نے دیکھا کہ چینی کمپنیوں پہ الزام لگا کے ان کو بند کیا جاتا ہے، ان کے سی اوز کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ سلسلے نہ ہو. یہ چائنا کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے. دوسرا وہ بات جو بات کر رہے ہیں جاوید صاحب، یہ جو تائیوان کا مسئلہ ہے نا اور ساؤتھ چائنا سی، اس پہ چائنا جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے. اس پہ آپ نے دیکھا آج کل بھی کچھ عرصے سے ریگولر وہاں پہ ویری ایکسرسائز ہو رہی ہیں، اور تائیوان کو ڈر لگ رہا ہے $9 بلین کا ایک ظاہر ہے وہ ایک ہے. میں ذرا اس کو کوئکلی وائنڈ اپ کرنا ہے، میں جاوید صاحب کو ایک بار پھر انگیج کر لوں تاکہ پھر ہم ان کا ٹیک لیتے ہوئے اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جائیں. یہ جو بنیادی طور پر ایکسپرٹیز ہیں چائنا کی ہارڈ ویئر کو لے کے، اب وہ اس کو شفٹ کرنے کے لیے کیا یہ دروازہ کھول سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا موو کرتے ہیں، ہارڈ ویئر امریکہ واپس اپنی طرف لے کے جانا چاہتا ہے جیسے ایپل کو کہا، باقی لوگوں کو کہا، اور سافٹ ویئر کی انگیجمنٹ پر وہ توجہ دے اور یہاں سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے؟ ذرا پریسائز کوئکلی. جی اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ چائنا کے پاس بہت یونیک ہیں، جیسے ریئر ارتھ منرلز، اس طرح چپس جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیمنٹری انداز میں یہ آگے بڑھنا چاہیں گے جس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہو. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا چلوں، میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ دورہ تقریباً 2 ماہ ڈیلے کیا، اس لیے کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ وہاں پہ جائیں تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں، وہ ایک ویک پریزیڈنٹ نہ نظر آئیں. وہ ایسا نہ ہو کہ ایک سپر پاور ہے، اتنی بڑی سپر پاور، لیکن ایک قدرے کمزور ملک جو 47 سال سے سینکشنز میں ہے، وہ اس کے ساتھ پھنس چکی ہے مشرق وسطیٰ میں. تو اوبیسلی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو سالو کر کے وہاں پہ جاتے. لیکن اب ایک اور جو تھیوری سامنے آئی ہے ویسٹ میں، خصوصاً واشنگٹن میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزنز ہوں، اور شاید چائنا یہ چاہتا ہو کہ اس مسئلے کو ڈیلے ہو اس وقت تک کہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پہ آئیں، واشنگٹن کی وہ کمزور پڑے. اور ہاں بالکل ایگزیکٹلی یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ لیوریج یوز کر کے اگر ان کو ایک آف ریمپ دیتے ہیں. I got your point ملک صاحب. I wish کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے بٹ I'm being told کہ we are short on time. Thank you for joining us جاوید ملک صاحب. Thank you. یقینی طور پر یہ دورہ بہت اہم ہے اور امریکی صدر واپس جا کر 2 صورتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ بالکل چائنا کا ٹیرف ختم کر دیں، دوسرا یہ کہ وہ جو ہے اس کو ادھر ہی برقرار رکھیں، اس کو ڈبل کر دیں. سو اٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ اٹس his mood swings and his surprises. So you never know وہ کرتے کیا ہیں. لیکن ابھی چین میں سب اچھا نظر آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.